آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی سر، جس طرح کی ڈیمانڈ آ رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ نیڈ ہے بینکرز کی. یہ بنلوئی ایل او سی کا لاسٹ ایریا ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. یہ بالکل بارڈر کے بیچ ہے، انڈیا پاکستان ایل او سی کا بارڈر ہے یہاں پہ بینکرز کی بہت زیادہ نیڈز ہے کیونکہ جب شیلنگ ہوتی ہے یہاں پہ، اور اب حالات جو جس طرح سے وہ ایک اٹیک ہوا ہے، ٹیررسٹ اٹیک جو پہلگام میں، اس کی وجہ سے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں دونوں ہی ملکوں کے بیچ میں، تو یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ بینکرز ہونے چاہیے. انڈین آرمی کا بہت بڑا شکر گزار ہیں کیونکہ انڈین آرمی نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. یہاں پہ بارڈر کے ایریے کے بارڈر کے لوگوں نے آرمی کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور آرمی نے بھی پورا کوآپریٹ کیا ہے. یہاں پہ حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو ایمبولینس اویلیبل ہونی چاہیے ہمارے بارڈر ایریے کے لیے. اور سب سے جو مین مدعا ہے ہمارے بلوئی کے اس ایریے میں جو ایل او سی کا پوائنٹ ہے، یہاں پہ بینکرز ضروری ہونے چاہیے. جب یہاں پہ شیلنگس ہوتی ہے تو شیلنگس میں یہاں کے لوگوں کو بہت بڑا نقصان جھیلنا پڑتا ہے. اس سے پہلے بھی جب حالات خراب ہوئے ہیں تو یہاں کے لوگوں نے اپنا نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے یہاں کے لوگوں کا. بلوئی کی خاص کر بات کی جائے، اس کے ساتھ جو جتنے بھی گاؤں آتے ہیں جیسے دبڑاج ہے، ساگرا کا ہے، جو بھی جتنے بھی یہ ڈسٹرکٹ پونچھ پوری ہی بارڈر میں ہے. یہ جو پورا یہاں پہ بلوئی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایل او سی کا ایریا ہے. یہاں پہ لوگوں کو بہت بڑی پریشانی ہوئی ہے. جب بھی شیلنگس ہوئی ہے تو بہت زیادہ لوگوں نے پریشانی دیکھی ہے. تو میں سرکار سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ بینکرز بنائے جائیں، اچھے بینکرز بنے جائیں جہاں پہ چلو اگر حالات خراب ہوں تو لوگوں کو بینیفٹ. جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد نسیم ہے. یہ ہماری جو بلوئی ہے اس میں سب سے ضروری جو ہے بینکر کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ بینکر بنے بھی ہیں تو کچھ ایسے بینکر بھی ہیں جو آج تک نہیں بن پائے ہیں. تو لہٰذا ادھر شیلنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بینکر کی ایشن ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایمبولینس کی بھی ضرورت ہے. تو ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جلد سے جلد یہاں بینکر بنائے جائیں. آپ کا نام؟ ہاں، میرا نام محمد اعظم. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ پچھلے دنوں جو پہلگام کے اندر ایک اٹیک ہوتا ہے اور 22 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو معصوم لوگ تھے ان کا جو قتل ہوا ہے یہ ایک انسانیت کا قتل ہوا ہے. یہاں ہم آزاد ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں کوئی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب بھائی بھائی ہیں. یہ ان کا جو ہے بریوٹلی جو ہے کلڈ کیا گیا ان کو. یہ لوگ انسان نہیں تھے، یہ کوئی وحشی تھے. یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں امن ہو. ان کا مقصد ہی ایک ہے کہ یہاں لوگ آپس میں لڑیں، ہندو مسلمان کرتے چلیں اور آپس میں لڑتے رہیں. لیکن ہم سب لوگ ہیں، ہم سب جو لوگ ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم اگر ان کی سازشوں کے مطابق چلیں گے اور آپس میں لڑنا شروع کیا تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے، ہم تو اس میں فیل ہو گئے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہم ایک آزاد ہندوستان کے شہری ہیں. ہم چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، ہم سارے ایک جٹ ہو کر ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے جنہوں نے ان معصوم لوگوں کو جو ہے قتل کیا اور ہمارے ملک کی جو ہے وہ، ہمارے اسٹیٹ کی جو ہے وہ بدنامی کی. جی آپ کا نام؟ میں سعید چودھری، ڈسٹرکٹ سیکرٹری نیشنل کانفرنس ڈسٹرکٹ پونچھ. جو پہلگام میں انوسینٹ کلنگ ہوئی ہے، ہم اس کی کنڈیمشن کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ہماری پوری جماعت جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتی ہے اور ہم کس سرے سے اس کی مذمت کرتے ہیں. اور جو اس میں ملوث ہیں ہم سرکار سے چاہیں گے، سرکار کی جو وہ ایجنسیاں جو ہیں اس کی تحقیقات کر رہی ہیں، ہم ان سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں، ڈیٹیل انکوائری ہونی چاہیے اور جو بھی اس میں انوالو ہے کلپریٹ جو ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے جو ہمارے اس علاقہ کے خطہ کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم پچھلے 100 سال سے جو ہے نا سرد جنگ کے شکار ہیں. 1947 سے میں کیا ہوا پوری ایک تاریخ بھری پڑی ہے. 1965 میں کیا ہوا ایک تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. 1971 میں کیا ہوا ایک تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. اور پچھلے 1990 سے لے کر آج تک جو سرد جنگ یہاں چھیڑی ہوئی ہے ہمارے مخالف اس گروپ نے، تو اس کی جو ہمیں سزا ملی ہے، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے خانوادوں کو جو سزا ملی ہے، ہم نے اپنے عزیز کھوئے ہیں، تو ہم اس پہ اگر کتنا بھی بولا جائے کم ہے. تو میں یہ صرف مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ 1947 سے لے کر آج تک ہم بربریت کا شکار رہے ہیں اور ہم آج اس ظلم زیادتی کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے سینٹرل گورنمنٹ سے ہم اپیل کریں گے کہ اس کی ایک جامع انکوائری ہونی چاہیے اور جو اس میں ملوث ہیں انہی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ نہیں
کہ ذات کے بنیاد پر, مذہب کے بنیاد پر, رنگ کے بنیاد پر, پالیٹکس کی بنیاد پر اگر کسی کو سزا دی جائے گی, ہم سمجھیں گے کہ یہ ناانصافی ہے. اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ ہراساں ہیں, وہ پریشان ہیں. ہندوستان کے پوری اسٹیٹوں کے اندر ہر کالج میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, آج ہمارے بچے پریشان ہیں. انہوں نے پہلگام میں اتنی بربریت کی, معصوم لوگوں کا قتل کیا. آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا جوڑا نو نہال جو ابھی جن کی شادی ہوئی ہے, ایک ہفتے کے اندر اس کا قتل ہوا. اس بچی بیچاری کا کیا قصور ہے جو بیوہ ہو گئی؟ اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جو ایک خوشیاں بنانے, شادی کی خوشیاں بنانے آئے تھے؟ تو ہم آج اس جو پیڑت پریوار ہیں ان کے دکھ میں بھی شریک ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی حمایت میں کھڑے ہیں جو ہمارے کشمیر کے بچے جو اس وقت باہر زیر تعلیم ہیں, بچیاں ہماری زیر تعلیم ہیں, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, ہم ان کی کنڈیمشن کرتے ہیں. اپیل کریں گے مودی صاحب سے اور اپیل کریں گے ہوم منسٹر صاحب سے کہ وہ ان میں فرق محسوس کریں کہ جو دور کا دشمن ہے, سرحد سے پار کا دشمن جو ہے وہ بھی ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے. جو بتائیں ہم جائیں کہاں؟ تو ہم آج اس ویڈیو کلپ کے ذریعہ ہم اس اپنی عوام سے بھی اپیل کریں گے کہ آنے والے وقت میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے, ہم نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے, ہمیں اپنی سیکیورٹی فورس کا ساتھ دینے کے لیے, اپنی ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دینے کے لیے, اپنے ملک کے اس آئین کو, اس جھنڈے کو, اس کو بچانے کے لیے, اس کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں اگر کوئی بھی قربانی دینی پڑتی ہے انشاءاللہ ہم دیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے اچھے فیصلے لے گی جس سے ہمارے بچوں کا مستقبل, ہماری بچوں کا مستقبل, ہمارے یہاں کے جموں کشمیر کے غریب عوام کا مستقبل جو ہے وہ روشن رہے گا. بہت بہت شکریہ.